السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قادری یم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا مأویٰ ملجا جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ مبارک مہینہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہے، ایام نحر چل رہے ہیں، قربانی کے ایام ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے، رب اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام۔ تو پھر جب وہ چلنے کے قابل ہو گیا تو ہم نے کہا اے ابراہیم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا، خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر اور شکر والا پائیں گے۔ گزشتہ بیان میں آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر واپس چلے آتے ہیں، پھر وہاں آپ کی پرورش ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے وہ آپ نے انشاءاللہ پچھلے بیان میں ملاحظہ فرمایا تھا، لیکن ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا دوں، وہ منظر بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو نمرود میں آگ میں ڈالا تھا، اور ڈالنے کے بعد اللہ کے خلیل صحیح سلامت واپس نکل کر آئے تھے، اور آنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے نمرود نے کہا تھا کہ میں آپ کے رب کے لیے 4000 گایوں کو قربان کرتا ہوں۔ اللہ کے خلیل نے ارشاد فرمایا تھا جب تک تو مشرکانہ عقائد سے توبہ نہ کر لے گا، رب تبارک و تعالی تیری کوئی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا، نہ کوئی قربانی کو قبول فرمائے گا۔ الغرض مختصر یوں سمجھیے کہ اللہ کے خلیل اس جگہ کو چھوڑ کر مصر کی جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیوی تھیں، ان کو ساتھ میں لے کر آپ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور روانہ ہونے کے بعد مصر کا جو بادشاہ تھا وہ فرعون تھا، اور ان کا یہ لقب جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا ان کا لقب فرعون ہی ہوا کرتا تھا۔
حالانکہ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بھی بڑا جابر و ظالم بادشاہ تھا، اس کا نام صادف بن صادف تھا۔ تو جب یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے تو اس ظالم بادشاہ کی یہ حالت تھی کہ جو بھی حسین و جمیل عورتوں کو دیکھتا تو وہ اس کے جو مشیر ہوتے، اس کی جو فوج کے خاص وزیر ہوتے، وہ بادشاہ کو جا کر اطلاع دے دیا کرتے تھے کہ ہم نے فلاں جگہ ایک حسین و جمیل عورت کو دیکھا ہے، اور وہ اس حسین و جمیل کو چھین لیا کرتا تھا اپنے محل میں بلانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ روانہ ہوئے، روانہ ہونے کے بعد ان فوجیوں نے دیکھ لیا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے ساتھ بڑی حسین و جمیل عورت ہے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت اپنے زمانے کی سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت تھی۔ اب جب یہ لے کر نکلے تو فوجیوں نے بادشاہ کو خبر دی، فوجیوں نے آن کر ان کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد حضرت سارہ کو بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی وہاں پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، آپ کو ایک کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے، بہت سارے پردے حائل ہیں آپ کے اور حضرت سارہ کے درمیان۔ تو اللہ نے ان پردوں کو اتنا باریک کر دیا تھا، اتنا باریک کر دیا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہاں تک جتنے بھی حجاب تھے سب بالکل اٹھا دیے گئے تھے، سب کے سب پردوں یعنی ایک بہت باریکی طریقے سے ان کو پردوں کو اٹھا دیا گیا تھا۔ اب جب اس ظالم نے بدنیتی کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب ہاتھ بڑھانا چاہا تو وہ ہاتھ فوراً فالج زدہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتا ہے کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ میرے یہ ہاتھ درست فرما دے، میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سارہ نے پھر دعا فرمائی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ پھر ظالم باز نہیں آیا، پھر دوبارہ بدنیتی کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر وہ فالج زدہ ہو جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ تم دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سارہ نے پھر دعا فرمائی، پھر اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر اسی نیت کے ساتھ یہ ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اب کے بعد جب ہاتھ بڑھاتا ہے پھر وہ فالج زدہ ہو جاتا ہے۔ تو جب فالج زدہ ہو گیا تو حضرت سارہ سے پھر کہتا ہے کہ بس اب کی بار اور کر دو، میں اب پھر دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا فرماتی ہیں، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے وزیروں سے، خاص وزیروں سے، مشیروں سے کہتا ہے کہ تم میرے سامنے کسی انسان کو پکڑ کر لائے ہو یا کسی جن کو پکڑ کر لائے ہو، اس پر تو میرا کوئی وار ہی کام نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ منظر دیکھ لیا تو اس کو یقین غالب ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بڑی بہت پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں۔ تو اس بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور باندی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اب حضرت حاجرہ کو لے کر جب یہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ نے فاسق کو، فاجر کا مکر اس کے سینے میں لوٹا دیا ہے، ہم بالکل پاک و صاف ہیں۔ اب یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر وہاں سے چلے آتے ہیں، اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جب وہ فوجی ان کو پکڑنے کے لیے آئے تھے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، حضرت سارہ جو کہ آپ کی بیوی تھیں، اور آپ نے جو فرمایا تھا کہ یہ میری بہن ہے، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا، اور اسلامی رشتے سے جو تھیں وہ حضرت سارہ آپ کی بہن ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں رب نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ حضرت سارہ کو یہ سارا ماجرا سنا دیا۔ حضرت سارہ سے فرما دیا تھا کہ تم میری، جب بادشاہ تم سے پوچھے کہ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے، رشتہ ہے، تو تم کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے، ورنہ پھر یہ ظالم اپنی بدبختی سے باز نہیں آئے گا۔ بہرکیف حضرات محترم، اللہ کے نیک بندوں کی اللہ بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ بہرکیف حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر یہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور جہاں اپنا یہ پڑاؤ ڈالتے ہیں ملک شام میں، وہاں سے جب دیکھتے ہیں کہ بھئی حضرت سارہ کے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تو یہ حضرت حاجرہ کو اپنی زوجیت میں لاتے ہیں،
اور دعا فرماتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی پیدائش ہوتی ہے اور یہاں سے وہاں تک کا منظر آپ نے ملاحظہ فرما لیا تھا کہ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی جی نے علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر واپس چلے آتے ہیں، اور جو 3 دعائیں فرماتے ہیں وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی تھیں، مولا انہیں نمازی رکھ، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما اور لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب متوجہ فرما۔ اب مختصر سا کھانا پانی تھا، یعنی کہ ایک مشکیزہ پانی تھا اور تھیلے میں چند کھجوریں تھیں، وہ کب تک چلتی ختم ہو جاتی ہیں۔ ختم ہو جانے کے بعد پیاس کی شدت ستاتی ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور جب پیاس کی شدت ستاتی ہے دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے حضرت حاجرہ کا، اور پیاس کی شدت بچے کی دیکھی نہیں جاتی ہے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا مروہ پر 7 مرتبہ چکر لگاتی ہیں، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور جب 7ویں مرتبہ واپس اپنے بچے کے پاس آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں بچے کی ایڑیاں ہیں وہاں ایک صاف و شفاف چشمہ بہہ نکلا ہے۔ اور ایک روایت میں تفسیر خازن اور دیگر محدثین نے مفسرین نے یہاں بیان یہ فرمایا ہے کہ جہاں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی جی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایڑیاں تھیں، اللہ کا فرشتہ مقرب فرشتہ طائر سدرہ جبریل امین روح الامین آتے ہیں، یا تو وہ اپنا پر مارتے ہیں یا پھر ایڑی مارتے ہیں، جس سے وہ پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ پانی کا چشمہ بہہ نکلا، پھوٹ نکلا، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، مینڈ بناتی جاتی ہیں، حوض بناتی جاتی ہیں۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت حاجرہ اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی آج سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا، اور یہ آج انہی کی قدموں کی برکتیں ہیں، یہ حضرت جبریل امین کی ایڑی کا یا پر کا اثر ہے کہ کروڑوں لوگ دنیا کے متبرک چشمے کا پانی پیتے بھی ہیں اور لے کر بھی آتی ہیں، لیکن اس متبرک چشمے کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور آج حاجیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہی طریقہ اختیار کریں کہ جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اختیار کیا تھا۔ 7 مرتبہ سعی کرنا صفا اور مروہ پر ضروری ہے حاجی کے لیے۔ اور اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور دوسرے مقام پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے وہ اس کی نشانیوں کی تعظیم کیا کرتے ہیں۔ الغرض حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں پر جلوہ افروز ہوتی رہتی ہیں، اور ایک قبیلے کا ادھر سے جب گزر ہوتا ہے تو دیکھتے کیا ہیں، یہ قبیلے کے لوگ کے اوپر آسمان پر پرندے منڈلا رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ سوچا کہ شاید کوئی پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا ہے۔ جب یہ قریب جاتے ہیں تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں ایک صاف و شفاف چشمے کا پانی جاری و ساری ہے، بس ایک عورت ہے اور اس کی گود میں بچہ ہے۔ اللہ اکبر! تو انہوں نے سوچا کہ قریب جا کر دیکھتے ہیں کہ منظر کیا ہے، تو غیب سے آواز آئی، ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں، بات یہ کر دوں، ادب کی ہے جگہ بوڑھوں جوانوں عورتوں مردوں، یہ جو بچہ، یہ جو عورت ہے اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے اور وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ اب یہ قبیلہ بنی جرہم کے جو لوگ آتے ہیں اور آپ سے اجازت لے کر وہیں قیام پذیر ہو جاتے ہیں، وہیں اپنی قیام گاہ بنا لیتے ہیں، اور یہی خاندان کے لوگ اپنے قبیلے والوں کو بھی خط لکھ دیتے ہیں، جو ان کے قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں خاندان کے، وہ بھی اسی جگہ پر قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ اب جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والتسلیم حد بلوغت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! 3 دن کنٹینیو یہ خواب آتے رہے، اور آخری دن میں آپ نے پہچان لیا کہ یہ خواب حقیقت ہے جس کو اللہ اپنی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی مجھے اجازت دے رہا ہے اور واضح وضاحت فرما رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت اسماعیل کے پاس، حضرت حاجرہ کے پاس آتے ہیں،
اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بیٹا ایک دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں، تم اسماعیل کو تیار کر دو۔ حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا لباس پہنایا، زیب تن فرمایا، تیار کر کے روانہ فرما دیا۔ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے اس قربانی سے آپ کو روکنا چاہا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ورغلانے کے لیے آیا اور کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام اسماعیل ذبیح اللہ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ نہیں، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھلا کوئی باپ بھی ہوگا جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو شیطان کہتا ہے کہ نہیں، انہیں ایسا کرنے کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، حکم دی ہے، انہوں نے ایک خواب کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور ایسا کرنے کے لیے وہ پروردگار عالم کا حکم مان رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں اگر اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اس کام کو کرنے کا تو پھر میں کون ہوتی ہوں جو اس قربانی میں رکاوٹ بنوں؟ یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل ہوں تو ایک ایک کر کے اس کے نام پہ قربان کرتی چلی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ شیطان یہاں سے مایوس ہو گیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے ابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم ایک دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ نہیں، تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، انہیں ایسا کرنے کے لیے رب نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میں یہی کہوں گا کہ جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ شیطان یہاں سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ جانے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہتا ہے اے اللہ کے خلیل، یہ کیا غضب ڈھا رہے ہیں؟ ایک خواب کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب باپ اور یہ دونوں بیٹے لے کر جا رہے تھے تو جمرہ عقبہ کے قریب پہنچے تھے تو شیطان نے آ کر آپ کو روکنا چاہا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور اس پر ماری تھیں، تو یہ یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اور جب یہ جمرہ وسطیٰ کے قریب پہنچے تھے پھر 7 کنکریاں اللہ کے خلیل نے اٹھائی تھیں پھر اس پر ماری تھی تو یہ ضرب لے کر بھاگ گیا تھا۔ پھر تیسرے جمرہ صغرا کے قریب پہنچے تھے تیسری مرتبہ تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 7 کنکریاں اٹھا کر جب ماری تھیں تو پھر یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ تو جب شیطان نے روکنا چاہا کہ تم یہ کیا غضب اٹھا رہے ہو، ایک خواب کو حقیقت سمجھ لیا ہے، تو اللہ کے خلیل ارشاد فرماتے ہیں میرا خواب شیطانی نہیں ہے بلکہ رحمانی ہے، اور نبی کا ہر خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ تو جب دونوں رضا الہی پر راضی ہو جاتے ہیں، قرآن مجید نے اس واقعے کو بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ تو باہمت سرفراز بلند بیٹے کا جواب سنیے۔ قرآن مجید میں رب فرماتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابو جان کیجئے وہ کام جس کام کا رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر اور شکر کرنے والا پائیں گے۔ اور شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال یوں کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں رضا الہی پر راضی ہو جاتے ہیں، قرآن مجید گواہ ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، تو باپ نے بیٹے کو زمین پر پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ابا جان میری 3 باتوں کو قبول فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیجیے گا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا، اور میرے یہ جو کرتا ہے اس کو میری والدہ کو لے جا کر دے دیجیے گا تاکہ وہ اس کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں گی۔ اللہ اکبر۔ چشم فلک نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ باپ اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والتسلیم چھری اٹھاتے ہیں
اور اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے پر چلانے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن چھری وہاں پہنچ کر پھٹل ہو جاتی ہے، کند ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے 2 مرتبہ ایسے ہی کیا، پھر آپ کو غصے میں آئے اور اس چھری کو ایک پتھر پر دے مارا تھا، تو پتھر کے چھری نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ارشاد فرماتے ہیں، چھری تو نے پتھر جیسی سخت چیز کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن میرے بیٹے کا گلا تو ریشم سے بھی زیادہ نرم نازک ہے، تو اس کو نہیں کاٹ پا رہی ہے۔ تو چھری نے زبان حال سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے خلیل، الخلیل یامرنی بالقطع والجلیل ینہانی، خلیل کہتا ہے کاٹ، مگر رب قدیر کہتا ہے جو خبردار اسماعیل کا ایک بال بھی تو نے کاٹا تو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے خلیل کی بارگاہ میں چھری کہتی ہے کہ اے خلیل، اے اللہ کے خلیل، آگ کا کام تھا جلانا، پھر آتش نمرودی نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کاٹ، مگر مجھے آپ کے حکم سے زیادہ رب کے حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے خلیل چھری اٹھاتے ہیں، پھر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور ایک دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ یہ طائر سدرہ، جبریل امین، روح الامین، جنتی مینڈا لا کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ تو غیب سے آواز آئی، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں، اور تم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ ہم نے کر دیا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس کو ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے باقی رکھا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، تو یہ آج جو ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، جو ہر سال ہم ان کی یاد کو تازہ کیا کرتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں انشاءاللہ اللہ کے خلیل کے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو زندگی دی تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ واقعات اور کچھ تفصیلی باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بس عرض کرنا اتنا سا مقصود ہے کہ میرے عزیزوں، کہ جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، وہ ان دنوں میں قربانی کرنے کے علاوہ اللہ کو کوئی عمل بھی زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس قربانی کریں، خوش دلی کے ساتھ، اور جو بندہ مومن خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتا ہے طالب ثواب ہو کر، تو یہ قربانی کل بروز محشر اس کے لیے آتش جہنم بنے گی، حجاب بنے گی، رکاوٹ بنے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ طیب پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول